اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ صلاۃ جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں اول وقت پر پہنچنے والے میرے سعادت مند اور خوش نصیب بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ کئی جمعہ سے ہم سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ عظیم الشان صورت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے السبع المثانی اور قرآن عظیم قرار دیا ہے، جس کو ہم ایک دن میں 10 بار پڑھتے ہیں، اور ہر مسلمان ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں، سنت ہو فرض ہو نفل ہو، سب میں پڑھتا ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ ہم چوتھی آیت میں چل رہے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ کب تک ہم عبادت کرتے رہیں گے؟ کب تک یہ مدد مانگتے رہیں گے؟ جب تک جان میں جان ہے، جب تک سانس آ رہی ہے، جب تک جسم اور روح ساتھ ساتھ ہیں، جب تک زندگی باقی ہے، تب تک ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے اور اسی ایک اللہ سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقینی چیز آ جائے۔ وہ یقینی چیز کیا ہے؟ موت ہے۔ جب تک موت نہ آ جائے تب تک رب کی عبادت کرتے رہنا ہے اور رب ہی کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ بہت سارے نادان یہ کہتے ہیں کہ جب اس وقت تک عبادت کرو جب تک یقین نہ آ جائے، جب یقین آ جائے تو عبادت چھوڑ دو۔ انہوں نے قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن پاک کو نہیں سمجھا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں تو بڑا با یقین بزرگ ہے، اب اس کے صلاۃ و صوم کی ضرورت نہیں ہے، ان سے پوچھنا چاہیے، ان نادانوں سے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتے دم تک یقین نہیں آیا؟ آپ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، علی حیدر رضی اللہ عنہ کو، بقیہ صحابہ کرام کو مرتے دم تک یقین نہیں آیا؟ وہ لوگ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، صلاۃ کی پابندی کرتے رہے، صوم رکھتے رہے اور دوسری ساری عبادات کرتے رہے۔ یقین کے معنی عربی میں موت ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ یقینی چیز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں بتایا کہ جب جہنم میں جائیں گے تو وہ کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، کہ ہم اس وقت تک آخرت کو جھٹلاتے رہے جب تک کہ یقینی چیز نہ آ گئی، یعنی موت نہ آ گئی۔ موت تک وہ آخرت کو جھٹلاتے رہے، اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، صحیح حدیث ہے، اما عثمان فقد جاءہ الیقین من ربہ، جب ان کی موت ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان کو ان کے رب کی طرف سے یقینی چیز یعنی موت آ گئی ہے۔ تو یقین کے معنی عربی میں موت ہوتا ہے۔ اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اپنے رب کی ہی عبادت کرتے رہو، اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ جب تک زندہ رہو توحید پہ زندہ رہو، توحید کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کو چھوڑ کر نہ کسی سے دعائیں مانگنا، نہ کسی کے لیے سر جھکانا، نہ کسی کے لیے رکوع کرنا، نہ کسی کے لیے سجدہ کرنا، نہ کسی کی دہائی دینا، نہ کسی کا دل میں خوف رکھنا، نہ کسی اور سے امید لگانا، نہ کسی سے مدد چاہنا، صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرنا۔
इय्याक नअबुदु, इसी का हम सूरह फातिहा में इकरार करते हैं। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। व इय्याक नस्तईन, और ऐ अल्लाह हम तुझसे ही मदद चाहते हैं और तुझसे ही मदद चाहते रहेंगे। ये मुजारे का सेगा है। अरबी पढ़ने वाले जानते हैं कि मुजारे के सेगे में दोनों ज़माना पाया जाता है, हाल का भी और इस्तिक़बाल का भी, यानी इस वक्त भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो ये माना है इस आयत का। मेरे भाइयों, जब हम देखते हैं कि इस मामले में, अल्लाह की इबादत करने के मामले में और अल्लाह से मदद मांगने के मामले में लोगों की कितनी किस्में हैं, तो लोगों की 4 किस्में बनती हैं। एक तो वो हैं जो अल्लाह ही की इबादत करते हैं और उससे ही मदद मांगते हैं, जो कि इस आयत पे पूरी तरह अमल करते हैं। ये सबसे अच्छे लोग हैं। और उसके बाद एक लोग वो हैं जो अल्लाह की इबादत नहीं करते लेकिन उससे मदद मांगते हैं, उसकी इबादत तो नहीं करते, क्योंकि जहाँ तक मांगने का मसला है, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द, ज़मीनों में आसमानों में कोई ऐसा नहीं जो अल्लाह से ना मांगता हो। सब मांगते हैं अल्लाह से, यहाँ तक कि अल्लाह का दुश्मन इब्लीस, जो अल्लाह की बदतरीन मखलूक है, जिसने दादा आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया, जबकि अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, आदम को मैंने अपने हाथ से बनाया है, मैंने उनमें अपनी रूह फूंकी है। लेकिन उसके बावजूद इब्लीस जबकि वहीं था, अल्लाह को देख रहा था, अल्लाह के फरिश्तों के साथ था, उसके बावजूद उसने इनकार कर दिया, अल्लाह ने उसे धुतकार दिया। लेकिन उसके बावजूद इब्लीस भी अल्लाह से मांगा और मांगता है। इब्लीस ने कहा अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, ऐ अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने इब्लीस को मोहलत दे दी। जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, अल्लाह उन्हें भी देता है। वो भी अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह उन्हें भी देता है। आज हमारे अंदर अजीब जो है गलती फैली हुई है, अजीब जो है गलत तसव्वुर फैला हुआ है। कहते हैं कि किसी नेक आदमी से दुआ कराओ, उसकी दुआ अल्लाह सुनेगा। अल्लाह गुनहगारों की नहीं सुनता है। कौन कहता अल्लाह गुनहगारों की नहीं सुनता है? कौन कहता अल्लाह नाफरमानों की नहीं सुनता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह सबको देने वाला है, अल्लाह सबका सुनने वाला है, अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करने वाला है। हाँ, जो बंदा ये मांगता है कि अल्लाह मुझे ऐसे काम की तौफीक दे दे, ऐसी चीज़ में अल्लाह मेरी मदद कर दे कि जिसकी वजह से जो काम मैं करूं तो तेरी रज़ा मिल जाए, तू खुश हो जाए, मुझे ऐसे काम की तौफीक दे दे जिसमें तेरी रज़ा है, जिसमें तेरी खुशी है, तो वो आदमी सआदतमंद है। वो आदमी ऐसी चीज़ मांग करके अपनी भलाई कर रहा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जो आदमी अल्लाह से ऐसी चीज़ मांगता है जिसमें अल्लाह की रज़ा नहीं है, जिसमें अल्लाह की खुशी नहीं है, तो इस दुनिया में भी उसके लिए बदबख्ती, मरने के बाद भी उसके लिए बदबख्ती। जैसे इब्लीस ने किया, इब्लीस ने मांगा कि अल्लाह क़यामत तक मोहलत दे दे, मैं आदम के बेटों को बहकाऊँगा, इनको फुसलाऊँगा, इनको सही रास्ते से हटाऊँगा, इनको जन्नत में जाने नहीं दूँगा। अल्लाह ने कहा जा, तो इनको बहकाता रहा। लेकिन उसमें शैतान का क्या फ़ायदा है, इब्लीस का क्या फ़ायदा है? अगर 2-4 को अपने साथ लेके जहन्नम में चला गया तो उसका अजाब कुछ कम हो जाएगा? उनके अजाब को देख के खुश हो जाएगा? कुछ नहीं उसका फ़ायदा है, बल्कि इस दुनिया में भी उसकी सारी मेहनत बेकार है और मरने के बाद भी जहन्नम की सख्त सज़ा भुगतेगा। तो कोई भी शख्स जो अल्लाह से ऐसी चीज़ मांगता है जिसमें अल्लाह की रज़ा ना हो, तो इस दुनिया में भी बदबख्ती में का शिकार है, मरने के बाद भी बदबख्ती का शिकार रहेगा। ये बदनसीब है, ये महरूमुल किस्मत है। नेक लोग वो हैं जो अल्लाह से कहते हैं अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर अपने ज़िक्र पर, अपने शुक्र पर, अपनी अच्छी इबादत पर। तो ये लोग हैं जो अल्लाह की इबादत भी करते हैं और अल्लाह से मदद भी मांगते हैं। तो कुछ लोग वो हैं जो इबादत तो नहीं करते लेकिन मदद मांगते हैं। कुछ लोग वो हैं कि इबादत तो करते हैं लेकिन मदद नहीं मांगते। ऐसा भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जब अक़ीदा ख़राब हो जाए, जब ईमान ख़राब हो जाए, तो यही होता है। बाज़ लोग अल्लाह की इबादत करते हैं लेकिन उन्हें तकदीर पर सही ईमान नहीं है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में नबी भेज दिए, अल्लाह ने किताबें उतार दी, अल्लाह ने तुमको हाथ पाँव दे दिए, अल्लाह ताला ने तुम्हें सारे आज़ा सलामत दे दिए। अब ईमान पे अल्लाह की मदद नहीं होती, अब नेक अमल पे अल्लाह की मदद नहीं होती। वो उनका गलत अक़ीदा बन गया। तकदीर को उन्होंने सही तौर पे समझा ही नहीं। तकदीर बरहक है,
اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں اللہ کی پیدا کیے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ تقدیر پہ ایمان برحق ہے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، بندہ جو کچھ کرتا ہے وہی اس کی تقدیر بن جاتی ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ مدد ہی نہیں کرتا، نیک عمل پہ مدد ہی نہیں کرتا، تو اللہ سے مدد کیوں مانگے گا؟ تو عبادت تو کرتا ہے لیکن اللہ سے مدد نہیں مانگتا، کہتا ہے کیونکہ مجھے خود اپنی طاقت پہ کرنا ہے، اسی پر جزا سزا ملے گی، تو اس کا تقدیر پر ایمان درست نہیں، اس لیے وہ اللہ سے مدد نہیں مانگتا۔ میرے بھائیو، تقدیر پہ صحیح ایمان لاؤ، اور یہ جانو کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے اس کی تقدیر میں ہے اور اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر، اور اگر کوئی کفر کرتا ہے یہ بھی اس کی تقدیر میں ہے، اللہ نے اسے مجبور نہیں کیا، یہ اللہ کا عدل ہے، اس کے اندر اللہ کی حکمت ہے، اس سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی نادان ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگتے۔ بہرحال، اور جو نہ عبادت کرے نہ مدد مانگے وہ تو سب سے زیادہ بد نصیب ہے۔ تو اس اعتبار سے عبادت کرنے کے معاملے میں، اللہ سے مدد مانگنے کے معاملے میں لوگوں کی چار قسمیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ سے مدد بھی چاہتے ہیں، اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ اللہ سے مدد چاہنے میں بہت سارے لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جب ہم کبھی کوئی آدمی پھسل کے گر گیا، اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ میرے بھائی میری مدد کر دے، میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھا دے، تو کیا یہ اس آیت کے خلاف ہے؟ میرے بھائیو، بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ اس بات کا تو اللہ نے خود قرآن پاک میں حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور بزرگی، نیکی اور تقوی کے کام میں، نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ نے مدد کا حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ۔ تو وہ چیز جس کے معاملے میں دوسرا مدد کر سکتا ہے اس سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اگر آپ گر پڑے ہو، کسی سے کہا میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھا دو، میری مدد کر دو، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اس چیز میں مدد مانگو جس میں صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اس میں کسی سے کہو کہ مدد کر دو تو وہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ یہ سمجھنا ہے کسی سے کہو کہ میرے بھائی مجھے جہنم سے بچا لو، کیا ہوگا؟ وہ کفر و شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب میں بیمار ہوں، مجھے اچھا کر دو، اچھا کرنے کی طاقت کسی کے اندر ہے؟ شفا دینے کی طاقت ہے؟ ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا۔ اگر ڈاکٹر شفا دے سکتا ہوتا تو کوئی مریض اس کے پاس سے بیمار واپس نہیں ہوتا، سب اچھے ہو کے واپس آتا، یا جو بھی دوا کھاتا اچھا ہو جاتا۔ لیکن کتنے لوگ دوا لیتے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ شفا اللہ دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے شفا اللہ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہی اصل مدد کرنے والا ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے تو یہ مدد کریں گے، یہ مدد کریں گے، ہم مجبور ہیں، ہم مظلوم ہیں، فلاں مدد کے آئیں گے، کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ مدد اور غلبہ اور نصرت اللہ کی طرف سے آئے گی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد آتی ہے، فتح ہوتی ہے، غلبہ ملتا ہے، جیت ملتی ہے، دشمن کو شکست ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے عقیدہ توحید کو۔ کوئی دھوکہ نہ دے کہ سوال کرنے میں، مانگنے میں اگر اپنے بھائی سے کہہ دیا مدد کرو تو شرک ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے سب مانگنا پھر توحید ہو جائے گا۔ ہر مانگنا بھی توحید نہیں اور ہر مانگنا بھی شرک نہیں، فرق سمجھنا ہی علم ہے۔ میرے بھائی، فرق سمجھنا بھی علم ہے، کیونکہ علم نور ہے، روشنی ہے، اور روشنی کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ ابھی یہاں اندھیرا کر دیا جائے تو ایک دوسرے کا چہرہ پہچاننے میں آئے گا؟ کون خالد ہے، کون محمد ہے، کون زید ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لیکن روشنی کر دی جائے تو فرق سمجھ میں آتا ہے۔ تو علم جب ہوتا ہے تو فرق سمجھ میں آتا ہے، اور جب جہالت ہوتی ہے تو فرق نہیں سمجھ میں آتا، سب مکس کر دیتے ہیں، کون خالد ہے کون زید ہے، نہیں، بس جو ہے ہیں کچھ انسان ہیں، کون ہے فرق نہیں سمجھ میں آتا۔ تو جہالت سے فرق نہیں سمجھ میں آتا، علم سے فرق سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے علم سیکھنا چاہیے تاکہ فرق سمجھ میں آئے کہ کون سی چیز توحید ہے اور کون سی چیز شرک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔